بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کل چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے دنوں میں بچے بھی ہم سب بھی گاؤں گئے ہوئے تھے اور ہم رات ہی واپس لوٹے ہیں۔ تو یہ پچھلی ہماری ویڈیوز تھیں، بچوں کی بھی ویڈیوز ہیں اور بڑوں کی بھی ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ یہ تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں، اور پھر ہم لوگ مختلف جگہوں پہ بھی گئے، ملاقاتیں بھی کی لوگوں سے، جیسے کسی کے گھر کوئی خوشی تھی تو ان کو مبارکباد دینا، اور کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا۔ اسی طرح ایک جگہ فوت کی، بلکہ 2 جگہوں پہ فوتگی ہو چکی تھی۔ ایک تو ہماری موجودگی میں ہوئی، تو ہم وہاں گئے، کافی دور، یہ ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ ہمارے گھر سے کافی دور ہے اور دریائی سائڈ پر ہے، جہاں پر سیلاب بھی آیا تھا وہ علاقہ ہے، اور ادھر ہم پہنچے تھے، واپس بھی آئے ہیں ہم پھر۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہمارے ہی اپنے گاؤں میں، وہ پہلے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، تو ان کے گھر بھی ہم گئے، پہنچے۔ تو اس طرح کے اور بھی مطلب مصروفیات تھیں۔ تو اس کے علاوہ پھر باقی مدرسے کی مصروفیات تھیں، وہاں بھی میں گئی، میٹنگس وغیرہ کی۔ یہ دیکھیں، یہ اسکول جو ہے نا، یہ سیلاب میں پورا جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، اسکول بھی، اور چھٹیاں پھر ہو گئی تھیں بچوں کو، تو سارے بچوں کو یہ جگہیں ساری پانی میں تھیں۔ اب یہ واپس جیسے ہے کہ پانی سوکھ گیا ہے، تو فصلیں بھی ہو گئی ہیں، اور میں حیران تھی کہ وہاں بڑی بڑی کوٹھیاں بھی لوگ بنا رہے تھے، تو لوگ مایوس نہیں ہوتے، شکر ہے الحمدللہ۔ تو کیونکہ ہر سال یہاں پر پانی آتا ہے، کبھی زیادہ آتا ہے کبھی کم، لیکن آتا ہوتا ہے۔ تو پھر یہیں پر چونکہ لوگوں کی زمینیں بھی ہیں، ان کی ہر چیز یہیں پر ہے، تو بڑے بڑے گھر، ٹریکٹر، ان کے مال مویشی، تو اس طرح کی ساری زمینیں ان کی، مطلب انہوں نے وہاں پر کاشت کی ہوئی ہیں فصلیں، تو وہ اپنی جگہوں کو نہیں چھوڑتے ہوتے۔ اور یہ دیکھیں، یہاں سے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ مسجد ہے ہماری، یہ جو گاؤں کی مسجد ہے، پہلے بہت چھوٹی تھی، اب یہ بڑی کر لی، اس کو بڑا بنایا سب لوگوں نے مل کر، اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی ہیں جو آگے وہ تھے، تو انہوں نے مطلب سٹارٹ کیا کام، اور لوگوں کو بھی دعوت دی، ڈونیشن کے لیے بھی بات کی۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے بھی شروع میں مطلب پہلے بھی دیا، بعد میں بھی دیتے رہے، اور بھی میرے رشتہ دار جو ہیں وہ انہوں نے ہیلپ کی، لیکن زیادہ تر خود بھائی نے، مطلب وہ کہتے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں سے بات کریں، خود اپنی مرضی سے اگر کوئی دے دیتا ہے تو ڈونیشن جتنا کوئی دیتا ہے تو وہ لیتے رہے تھے۔ جب یہ تعمیر ہو رہی تھی، اب تقریباً ہو گئی ہے، تو یہاں پر ہمارے جو ہے 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے، اور قاری صاحب بھی ہیں، ان کا گھر بھی ساتھ میں ہے، ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں جمعہ بھی ہوتا ہے مسجد میں، اور عیدین کی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح نماز جنازہ جو ہوتی ہے، تو وہ جو گراؤنڈ ہے اس میں نماز جنازہ ادا ہوتی ہے، ورنہ جگہ نہیں ملتی تھی نا، تو اب یہ بہت سارا فائدہ ہو گیا ہے گاؤں والوں کو۔ تو اب ہم دیکھیں گے اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اصل خزانہ کیا ہوتا ہے۔ تو سکندر اعظم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا تھا، دنیا کو فتح کرنے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو وہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ یہاں سے گئے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خوش رہنا چاہیے، کیونکہ خوشی جو ہے وہ پیسے سے خریدی نہیں جاتی، کسی بھی چیز سے خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور نیکی اگر ہم کرنا چاہیں تو نیکی کرنے کے لیے بہت بڑا میدان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، کر کے ہم بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ بھی نیکی ہوتی ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا نیکی ہے۔ اسی طرح راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے. دنیا میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور ہم بھی جب کسی مسئلے میں پھنس جائیں یا گرفتار ہوں تو اس الجھن کی وجہ سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، پریشانی یعنی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی ہم نے اپنے دماغ پر اس کو سوار کر لیا ہوتا ہے. تو ہمیں سامنے مسئلے کو بھی رکھنا چاہیے سمجھنے کے لیے، یعنی اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے اس مسئلے کو سامنے رکھنا چاہیے. تو بے بنیاد پریشان رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسائل کو حل کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں اس مسئلے کی حقیقت معلوم ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ہم زیادہ پریشان ہوئے تھے اس کے لیے. اور اسی طرح کچھ لوگ نا کچھ چیزوں سے گھبراتے ہیں، انہیں خوف محسوس ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت اونچائی سے جاتے ہیں تو انہیں ڈر لگتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ایروپلین میں سفر کرنے سے گھبراتے ہیں، یعنی انہیں خوف ہوتا ہے کہ ہم اس میں بیٹھیں گے کہیں ہوائی جہاز یہ ایروپلین گر نہ جائے. گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر اس کا انجن خراب ہو گیا یا اس کو کسی نے ہائی جیک کر لیا یا اس کا ایندھن بھی ختم ہو گیا، یا لینڈ کرتے ہوئے یعنی جب یہ لینڈ کرے تو لینڈ کرتے ہوئے اس کے پہیے نہ کھلے تو پھر کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. اور یہ ممکن بھی ہے کہ انہوں نے کبھی PIA کے جہاز کے ہائی جیک ہونے کی خبر بھی سنی ہو، یعنی اس PIA کا یا کوئی بھی اور جہاز. جیسے کوئی مووی دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں موویز میں دکھاتے ہیں نا کہ کوئی بھی پلین جو ہے اس کو کیسے ہائی جیک کر رہے ہیں، یا کوئی کسی کے بارے میں جیسے جنید جمشید ہیں ان کے بارے میں سنا ہو اور بہت زیادہ انہیں خوف محسوس ہو، تو لوگ نا حقائق جان کر بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایک سروے کے مطابق ہوائی جہاز کریش ہونے کا امکان 5.5 ملین ہوائی سفر میں سے صرف ایک دفعہ ہے. یوں سوچیں 5.5 ملین ہوائی سفروں میں سے ایک ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے تو پھر تو ہم کوئی بھی سفر نہیں کر سکیں گے نا، نہ گاڑی میں بیٹھ سکیں گے نہ کہیں اور جا سکیں گے، کہ ہم اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا. اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے تو پھر تو پریشان ہوں گے نا. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا خوف ہو کسی کو کہ کہیں پھسل کر میں زخمی نہ ہو جاؤں، کسی سخت بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں. اور اسی طرح کے اور بھی خوف ہوتے ہیں لوگوں کو کہ گھر سے باہر جائیں گے، بس میں بیٹھیں گے تو بس کا حادثہ نہ ہو جائے، بس کہیں کھائی میں نہ گر جائے جیسے پہاڑی سفر ہوتا ہے. اور طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر تو کوئی انسان سفر ہی نہ کر سکے. خوف کوئی بھی پالنا نہیں چاہیے. موت نے تو اپنے وقت پر آنا ہے اور وہ آ کر رہے گی، جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہیں پر ہی آئے گی. تو اس سے ڈرنا کیسا نا، اس نے تو اپنے وقت پر آنا ہے. تو ایسے خوف پالنے نہیں چاہیے. پریشان ہونا چھوڑ دیں اور خوش رہیں، خوش رکھیں دوسروں کو. تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیا کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں، حوصلہ بڑھتا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.